حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا۔ آپ کو پتہ ہے نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ کہ بعد ہی دور بدل گیا ہے، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو طائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے۔ یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کٹھے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی، یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو، کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو گیا، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا تو صرف میرا کرنا۔ یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح
ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے، اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں، جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے۔ آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور بات کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو کو فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا ہے؟ تو لوگ جا کے پوچھتے، عرض کرتے حضور، وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے۔ تو امام مالک اٹھتے، پہلے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے حدیث پوچھنے آیا ہے، تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر۔ جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت، کہنے لگا جی نہیں، شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر، تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بید بھی نہ کر، توہین نہ کر کبھی بھی۔ یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہیں، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا، اور بڑے بڑے بہانوں سے۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ادب کریں، اکرام کریں، ہمیں کیا لگے، ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے، ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے، نسبت دیکھنی ہے، نسبت۔ وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے، فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے۔ میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا ہے، صاحب کر کے دس کیڑا ہے تو کیڑا نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو، تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا، لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو۔ ادب کریں، اکرام کریں، اس سے آپ کا وقار بڑھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں نے ایک شاہ جی تھے، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بزرگ عالم تھے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے۔ ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں بھی 1 منٹ لگاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ، بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے، پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے،
پھر تو نہ اور دیکھیں گے بزرگوں کا طریقہ تھا، اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے، اس کی کیا حکمت تھی؟ لیکن وہ بعض بندے پا نہ پڑی تھے، ہاں جی تسی تے بابا سیانے ہو، بڑی گلاں تانوں اگے بھی ہوندیاں، وہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے مینوں بھی پوچھ لیا جائے، اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے، حکمت تو ذرا دیکھ لے، لیکن وہ جلدی ہے نا۔ مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا، پیروں پہ زیادہ ہے، میں کچھ سفر زیادہ کرتا ہوں تو تکلیف میں رہتا ہوں، میں نا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے سب درس دینے آ گیا، کہندا حضرت صاحب پھر کو ویکھے گا تے گلا کرے گا، سنت انج نہیں۔ میں کہ تبلیغ کا طریقہ بھی انج نہیں، آپ کو مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ جناب مسئلہ کیا ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ قرآن پاک نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو۔ آپ پہلے پوچھ تو لیتے، آپ نے تو فٹافٹ جلدی کر دی، اور میں نے موزے اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں معذرت چاہنا، تو میں کہے جی گل تو پہلو سوچ دو تے پھر ذرا تیرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی، لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرف بڑھتا ہے، لیکن فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے، کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی، اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ ذرا سننا، میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا ہر شہر۔ اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ۔ تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب ہی دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں۔ جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ آپ ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ بھی دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا، اب میں شاہ جی کو لقمہ دینے لگا، جیب سے 100 کا نوٹ نکالا، آگے بڑھے، شاہ جی کو نذرانہ دیا، پھر ہاتھ چومے، اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز۔ فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، نماز آپ نے پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ بڑا آیا، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے۔ شاہ جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے لگ رہا تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن چلیں آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے، میں بات بھی سمجھا، بے ادبی نہ کرے زندگی میں، توہین نہ کرے۔ دیکھیں نا آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، تھوڑا سوچ کے بولے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے پیرائے میں بات کرو، خوبصورت بات کرو، ادب کریں، اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آیا ہی نہیں حدیث میں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے۔
حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوا باندھنے کی۔ تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ تو اگر حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے، تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دیتے۔ ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے، فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا، واپس آئے تو فرمایا ذرا اسلم بن شریک کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ تو وہ رو پڑے، کہنے لگے سونیا میرے پیر باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتہ ہے؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے، آج تو نے نہیں باندھا۔ حضور نے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، پر ان کا ادب کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات کو نا میرے اوپر غسل فرض تھا، جب میں صبح اٹھا ہوں تو غسل فرض تھا، اب اگر میں غسل کر کے کجاوا باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، اور یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور حضور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، کسی اور کی، کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، حکم نہیں تھا، پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اپنی زندگی میں ادب کریں اور اکرام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایاز کا جو بیٹا تھا نا تو اس کا نام تھا محمد بن ایاز۔ تو سلطان محمود غزنوی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے، بڑے میٹھے، اور محمد بن ایاز میری بات سنو۔ تو ایک دن آواز دی، کہنے لگے ایاز کے بیٹے ذرا آنا، ایاز کے بیٹے ذرا۔ تو ایاز دوڑ کے حاضر ہوا، کہنے لگا حضور غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے کہا ایاز کا بیٹا، پہلے تو آپ محمد بن ایاز کہتے تھے، حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا، حضور کا نہیں تھا، حضور کے نام پر نام رکھا تھا۔ لیکن محمود غزنوی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، تو وہاں سے ادب سیکھا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پہ رکھا گیا ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد بن ایاز نہیں کہا، میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا۔ تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹیں، بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ بیٹا، بد نصیب ترین وہ بیٹا ہے کہ جس کی اماں اس کے ساتھ بات کرنے میں 100 دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کوئی غلط بات ہی نہ کر دے، سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ، استاد، مشائخ بھی کھل کے بات نہ کرے، اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا باپ بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن جھکا کے رکھتا ہے، وہ گردن، وہ کہتا ہے میرا والد ہے، مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب، کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بے ادبی نہیں کرے گا۔ وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا، کہاں بات کرے گا۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ زندگی ادب والی بنائیں، پیار والی بنائیں، پریم والی بنائیں۔ ایک ہمارے ہاں اور آج کا ریت چلی ہے جی، وہ کعبے کی طرف ٹانگیں کرنا کون سا حدیث میں منع آیا ہے، اور فلانی چیز جی آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے بہت سارے لوگ حرم شریف سے واپس آتے ہیں تو یہ کہانیاں سناتے ہیں آ کے۔ سن لیں، مشکات میں حدیث ہے، ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا، کعبہ سامنے نہیں تھا، کعبے کی طرف، تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے۔ فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے، تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا، لفظ دیکھیں حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی اذیت دیا، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی، یعنی بے ادبی تو اذیت دیتی ہے، تکلیف۔ اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ ادب کریں، کبھی بھی زندگی میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اولیاء، صوفیاء، علماء، حتیٰ کہ قاری،
ہمیں ادب کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ادب ہے. کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ حساب ہم نے نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے، وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پہ. ہم حساب ہی کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے. گفتگو کے دوران جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.